مشتاق احمد یوسفی کی سوانح عمری زرگزشت، قسط نمبر 20، چیپٹر کا نام موصوف اور ہماری انمول گھڑی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو زندگی میں ہی قصہ کہانی بن جاتے ہیں۔ انواع و اقسام کی خوبیاں و خرابیاں اس سے منسوب تھیں۔ کوئی کہتا ہم نے مسٹر اینڈرسن کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، منہ لال، ہونٹ کنجوس کے بٹوے کی مانند ہمیشہ بند، پر دل کا برا نہیں، محض اپنا گلا صاف رکھنے کی خاطر چیختا رہتا ہے۔ دوسرا کہتا 24 گھنٹے نشے میں چور رہتا ہے، آنکھ کھلتے ہی پینا شروع کر دیتا ہے۔ صبح ڈرائیور اور جمعدار سہارا دے کر کار سے اتارتے ہیں، کار میں بھی ایکسٹرا بوتل ساتھ رکھتا ہے۔ ریشے کی وجہ سے ہاتھ اتنے کانپتے ہیں کہ شام کو بیرا اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہے، رات کو بستر پر پیتے پیتے سو جاتا ہے۔ تیسرا کہتا ایک آنکھ شیشے کی ہے، لیکن خان سیف الملوک خان ہمارے سر کی قسم کھا کر کہتے کہ دونوں شیشے کی ہیں۔ نصیر فاروقی کہتے کہ ایک آنکھ نیلی ہے دوسری سبز، کیونکہ اس کی ماں آئرش تھی اور باپ اسکاٹ، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ کون سی آنکھ مادری ہے اور کون سی پدری۔ چہرے کی طرف نگاہ بھر کے دیکھنے کی تاب کس میں تھی؟ لکشمن بھی تو سیتا کو چہرے سے نہیں پہچان پائے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ با ادب کبھی پیروں سے اوپر اٹھی ہی نہ تھی۔ اینڈرسن بلا کا مغلوب الغضب، سخت گیر، بد زبان اور بد لحاظ صرف مشہور ہی نہیں تھا، اصل میں بھی تھا۔ طوطا چشم ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہ طوطا کم سے کم اپنی مادا کا چہرہ تو پہچانتا ہے، لیکن بینکر خواہ کہیں کا ہو، اس کی آنکھ چہرے کو نہیں، صرف نوٹ پہ چھبی شبی کو پہچانتی ہے۔ مشہور مزاح نگار مارک ٹوین نے ایک شکی القلب بینکر کا خاکہ لکھا ہے، جس کی ایک آنکھ شیشے کی تھی، لیکن کبھی تحقیق نہیں ہو سکا کہ دائیں ہے یا بائیں۔ کسی نے مارک ٹوین سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا دائیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ بولا ایسے کہ دائیں آنکھ میں مروت کی جھلک نظر آتی ہے۔ 3 یا 4 جنوری 1950 میں جب ہم نے بینک میں قدم رکھا تو گرم 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھے اور واسکٹ کی جیب میں ایک نہایت قیمتی سونے کی گھڑی تھی، جو ہماری پرسنالٹی کے ان پسماندہ حصوں سے جو سوٹ سے باہر رہ گئے تھے قطعی لگا نہیں کھاتی تھی۔ یہ گھڑی نواب سربراہ علی خان والیہ ٹونک نے 1928 میں ابا جان کو بخشی تھی اور انہوں نے یونیورسٹی میں اول آنے پر ہمیں تحفہ دے دی تھی۔ اس کی سونے کی زنجیر اتنی لمبی تھی کہ ابتدائی ملازمت میں ہم اس کی کڑیوں پر بینک کا حساب کر لیتے تھے۔ بٹن دباتے ہی یہ دھیمی دھیمی بجنے لگتی اور لے کے ساتھ گھنٹے بتانے کے بعد کوارٹر بھی بتاتی۔ صبح آنکھ کھولے بغیر وقت معلوم کرنے میں بڑی آسانی رہتی تھی۔ ایک روز ہم دن کے 12 بجے اسے کان سے لگائے وقت کی مدھر تان سن رہے تھے کہ موصوف آ نکلے۔ کہنے لگے دفتری اوقات میں یہ بیل گاڑی کا مترنم پہیہ کان میں گھسیڑنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اس تنبیہ کے بعد ہم ترنم سے وقت سننے کی بجائے دیکھنے لگے اور موسیقی سے خواہ ٹائم پیس یا فائر بریگیڈ کا الارم ہی کیوں نہ ہو اجتناب کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ خود کو دفتری ماحول کا اس حد تک خوگر کر لیا کہ جب تک آکسیجن میں فائلوں کی بو شامل نہ ہو سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی۔ اس سوٹ اور گھڑی کا ذکر تفصیل سے یوں کرنا پڑ رہا ہے کہ سونے کے بٹن بیچ کر مکان کی پگڑی دینے کے بعد فقیر کے پاس کل یہی متاع بچی تھی۔ اپریل کا مہینہ آیا تو واسکٹ اتر گئی۔ مئی میں چوٹی سے ایڑی تک پسینہ بہنے لگا تو کوٹ طے کر کے رکھ دیا۔ جون تک پتلون میں رفو ہی نہیں، اندر ملیشیا کا استر بھی لگ گیا تھا۔ قمیضوں کے کالروں کی داڑھی نکل آئی تھی اور جوتے میں سے انگوٹھا۔ یہاں ہم اپنے افلاس کی شیخی مار کر اپنی ناگفتہ با حالت کی داد نہیں چاہتے، فقط گزارش احوال واقعی منظور ہے، ورنہ بقول حالی مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا، مصیبت سے یہ ہے مصیبت زیادہ۔ 26 جون 1950 کو ابا جان کسی کام سے ٹنڈو آدم گئے ہوئے تھے۔ اچانک روزے کی حالت میں انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ کسی عطائی نے نہ جانے کیا سمجھ کر کنین کا انجیکشن لگا دیا اور وہ آن کی آن میں سارے بکھیڑوں اور بندھنوں سے آزاد ہو گئے۔ وہ ریاست جے پور کے پہلے مسلمان تھے جس نے 1914 میں BA کیا تھا۔ میونسپلٹی کے چیئرمین، مسلم لیگ اور دیگر تعلیمی و ثقافتی اداروں کے صدر اور اسمبلی کے حزب اختلاف کے لیڈر رہ چکے تھے۔ اسمبلی ہی میں سقوط حیدرآباد پر پاکستان کی حمایت میں تقریر کرنے پر انہیں ہندوستان چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ ایک سادہ دل، بے ریا، پابند شرع، فقیر منش اور زبان کے کھرے آدمی تھے۔ دل کی بات زبان پر لانے میں انہیں ذرا بھی نہیں سوچنا پڑتا تھا۔ راجستھان میں مسلمانوں کے بے لوث خدمت گزار اور تحریک پاکستان کے سپاہی کی حیثیت سے سبھی انہیں جانتے پہچانتے تھے، اس لیے انتقال کے بعد کسی اللہ کے بندے نے ان کی میت ٹرک میں رکھ کر حیدرآباد پہنچا دی۔ غریب شہر کی لاش جن کی تپتی لو میں 3-4 گھنٹے سڑک کے کنارے
اس انتظار میں بے گور و کفن پڑی رہی کہ اگر کوئی وارث ہے تو آئے اور مٹی کے اس ڈھیر کو پہچان کر لے جائے۔ ان کے خدا نے ان کی بے کسی کی شرم رکھ لی۔ دوسرے دن غروب آفتاب سے ذرا دیر پہلے سیدھے حیدرآباد کے پھریلی قبرستان پہنچے تو کافی انتظار کے بعد قبر آدھی بند کی جا چکی تھی۔ بس ایک جھلک دیکھ پائے۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ زردی نے ماتھے پر سجدے کے نشان کو اور زیادہ واضح کر دیا تھا۔ انتقال سے کچھ دن پہلے وہ چند گھنٹوں کے لیے کراچی آئے تو ٹاٹ کے تھیلے میں اپنا کھانا ساتھ لائے کہ تنک حوصلہ بیٹے نے جو رزق تلاش کیا اس میں سود کی آمیزش تھی۔ زندگی میں جس بیٹے نے ان کی کوئی خدمت نہ کی اسے انہوں نے کندھا دینے کی سعادت سے بھی محروم رکھا۔ قبر پر نہ گلابوں کی چادر نہ چنبیلی کا ڈھیر، گھر پر نہ آہو بوکا نہ شور نہ ماتم۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کلائی کو میلی چادر سے چھپا لیا۔ اب اپنے خاندان، اپنے بے روزگار بھائی اور اس کے بیوی بچے، اپنی بہن اور اس کے کنبے، سب کے خورد و نوش کا انتظام، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ فاقہ کرانے کی اخلاقی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی تھی۔ ایک دن تنخواہ کو کنبے کے کل لواحقین پر تقسیم کر کے دیکھا تو حاصل تقسیم 23 روپے 4 آنے نکلا۔ کسی طرح یقین نہ آیا کہ ایک آدمی اتنے روپے میں بھی بسر اوقات کر سکتا ہے۔ یقیناً حساب میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ گھڑی کی زنجیر پر دوبارہ چیک کر کے دیکھا تو وہی جواب آیا۔ زندگی ہندسوں سے کہیں زیادہ لچکدار ہے، انسان بڑا سخت جان ہے۔ لیکن ان اوصاف حمیدہ کی زیادہ تشریح اس لیے غیر ضروری ہے کہ اردو کا سارا لٹریچر مفلسی کے فائدوں اور فضیلتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہمیں جان محمد چپراسی پہ رشک آتا تھا جس کی تنخواہ 70 روپے تھی اور چھڑا دم آدمی تھا۔ نوابی گھڑی اب واسکٹ کی جیب سے نکل کر پتلون کی جیب میں پہنچ چکی تھی۔ ایک دن ہم موصوف کے سامنے پیش ہوئے تو استفسار فرمایا، "What is this big abscess on your thigh?" اس دن سے ہر شخص اس ابھار کو وقت بتانے والا پھوڑا کہنے لگا۔ اخروٹ توڑنے کا اخروٹ کی لکڑی سے بنا ہوا خوبصورت زنبور آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ موصوف کے پاس شخصیت توڑنے کا ایسا ہی کوئی آلہ تھا۔ ہمارا چھلکا تو کبھی کا ترخ چکا تھا، البتہ گری محفوظ تھی۔ روٹی کمانے کا بکھیڑا نہ ہوتا تو خود کو اس وقت بتانے والے پھوڑے سمیت کبھی کا دریا برد کر چکے ہوتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور گھڑی نہیں تھی اور گھڑی کے بغیر ہم 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ حالانکہ گھڑی کا فائدہ بس اتنا ہی تھا کہ ہر منٹ معلوم ہوتا رہے ہم کتنا لیٹ ہو چکے۔ ایک دن حیدری صاحب کو ہم پہ ترس آ گیا۔ انہوں نے اسکت پیشکش کی کہ وقت بتانے کے پھوڑے کا میری رسٹ واچ سے تبادلہ کر لو، میں صبح اسے اپنے مالک مکان کو دے آؤں گا، اسے اینٹیک جمع کرنے کا بڑا خپت ہے۔ 4 مہینے سے مکان کا کرایہ چڑھا ہوا ہے، روز اپنے پٹھان چوکیدار کو بھیج دیتا ہے۔ چوکیدار بیچارہ شریف آدمی ہے، منہ سے تو کچھ نہیں کہتا، گھر کے سامنے الگ صبح 5-10 منٹ ڈنڈا بجا کر چلا جاتا ہے۔ ہم دبدھا میں پڑ گئے۔ حیدری صاحب نے یہ رسٹ واچ 60 روپے میں ایک پائریٹ کے ذریعے عدن سے منگوائی تھی، جو اس زمانے میں سمگلروں کا باغ عدن کہلاتا تھا۔ ویسی گھڑی اب خلا نوردوں کے پاس ہو تو ہو، اس زمانے میں زمین پر چلنے والوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھی۔ تاریخ، دن، مہینہ، سن، چاند کی منزلیں، جوار بھاٹے کا حال، سمت، سیکنڈ، گرین وچ ٹائم سبھی کچھ بتاتی تھی۔ پٹ کر کے کلائی پر الٹا باندھ لیں تو جسم کا اور چت ہو تو کمرے کا درجہ حرارت اور اللہ جانے کیا کیا افشا کر دیتی تھی۔ اس کے ڈائل پر طرح طرح کی معلومات کا وہ طمار تھا کہ اگر محض وقت معلوم کرنا ہوتا تو 2 منٹ لگتے تھے۔ چند روز تو یہ اپنے ادوار و وظائف کی پابند رہی، پھر اپنی اوقات یعنی سراسر حرام خوری پر اتر آئی اور اپنی گونا گوں خدمات کا معاوضہ 1 روپے یومیہ کے حساب سے دھروانے لگی۔ 5-6 مہینے تک حیدری صاحب 30 روپے ماہوار اس کی مرمت پر اوسطاً خرچ کر کے ہمارے مقروض ہوتے چلے گئے۔ تبادلے کی یہ پیشکش اسی زمانے کی بات ہے۔ یہ آلہ واٹر پروف بھی تھا۔ حیدری صاحب اپنی سیلز مین شپ سے اکثر ہمیں للچاتے کہ اگر آپ 500 فٹ گہرے پانی میں ڈوب جائیں تب بھی یہ گھڑی 1 ہفتے تک بند نہیں ہوگی، اور اگر آپ قطب شمالی میں سکونت اختیار کر لیں تو مقناطیسی اثرات سے بھی مفلوج نہیں ہوگی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی 100% واٹر پروف ہے، حیدری صاحب بینک پہنچتے ہی اسے پانی کے گلاس میں ڈبو دیتے اور شام کو واپس جاتے وقت کلائی پہ باندھ لیتے۔ دن بھر ہر آئے گئے کو گلاس اٹھا اٹھا کر غرقاب گھڑی کی کارکردگی دکھاتے، شکی مزاجوں کو کان سے لگا کر ٹک ٹک بھی سنوا دیتے، گلاس کو ہلاتے تو جوار بھاٹے اور چڑھتے چاند کا حال بھی بتا دیتی۔ 1 مہینہ غرقابی کے بعد وقت کے سوا ہر چیز ٹھیک بتانے لگی۔ ہر چیز سے ہماری مراد دن اور تاریخ ہیں۔
وہ اس لیے کہ حیدری صاحب دفتر پہنچتے ہی اسے کیلنڈر سے ملا لیا کرتے تھے۔ جن دنوں ہماری قیمتی گھڑی باسکٹ سے پھسل کر پتلون کی جیب میں منتقل ہوئی، قریب قریب اسی زمانے میں ان کی گھڑی گلاس سے نکل کر قمیص کی جیب کی زینت بنی اور درجات بلند ہوتے ہوتے اتنی حیثیت اختیار کر گئی کہ کبھی کسی بہتر ملازمت کے انٹرویو کے لیے جانا ہوتا یا اسٹیٹ بینک کے ناخداؤں کا سامنا کرنا ہوتا تو کلائی پر اسے امام ضامن کی طرح باندھ کر نکلتے۔ کف کی اوٹ سے صرف سٹریپ نظر آتا تھا، ڈائل کا رخ ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔ واپس آتے تو گھڑی کو 105 ڈگری بخار چڑھا ہوتا تھا۔ افسوس قدرت کو ان گھڑیوں کا تبادلہ منظور نہیں تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، رات کو سب چھوٹے بڑے حسب مراتب گھر کے صحن، برآمدے اور سڑک کے کنارے سو رہے تھے۔ چور نہ جانے کب اور کیسے آئے، جو کچھ ہاتھ لگا اٹھا کر لے گئے۔ جو کچھ سے ہماری مراد مذکورہ گھڑی اور پتلون ہے، جسے پہن کر ہم نے فلم کا سیکنڈ شو دیکھا تھا، پھر اپنے کمرے میں نیند سے بحال خود کو پتلون میں سے نکال کر جہاں تہاں سو گئے۔ خیریت گزری گھر والوں کے کپڑے لتے چوری نہیں ہوئے، جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ انہوں نے پہن رکھے تھے۔ مرزا عبد الودود بیگ نے بہت منع کیا کہ اس غیر رقمی چوری کی رپٹ مت لکھواؤ۔ شرفا کے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ چور آئیں اور گھر میں چرانے کے لیے رقم بھی نہ نکلے، مگر ہم اس کی رپورٹ لکھوانے تھانے پہنچ گئے۔ ایس ایچ او نے گھڑی کی قیمت پوچھی تو ہم نے محتاط اندازے کے مطابق 5,000 بتائی۔ چونک کر بولا، عالیجہ کوارٹر کا کرایہ کیا دیتے ہیں؟ عرض کیا 35 روپے۔ ہمارا جواب سن کر وہ ایک معنی خیز ہوں کہہ کر رہ گئے۔ ہم نے دیکھا یہاں ہر شخص ایک دوسرے کو عالی جا کہہ کے پکارتا ہے، چنانچہ ایک صاحب جنہیں عالی جا کہہ کر مخاطب کیا جا رہا تھا، حوالات میں چٹائی پہ مرغا بنے جوتوں سے اپنی تواضع اور تفتیش کروا رہے تھے۔ ایس ایچ او نے پوچھا، اور کیا کیا چوری ہو گیا عالی جا؟ ہم نے کہا، اور تو کچھ نہیں۔ پتلون کا ذکر ہم نے قصداً نہیں کیا تھا کہ کل کلاں کو چور کے قبضے سے مال مسروقہ برآمد ہو جائے تو بھری عدالت میں ہر پیشی پر ہماری پیوند لگی پھٹی پتلون کی نمائش لگا کر جرا کی جائے گی کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہو، تم اسے 70 پوشی کے لیے ہی استعمال کرتے تھے۔ تو گویا دو چور صرف ایک گھڑی چرانے آئے تھے۔ تھانے دار صاحب اپنے ڈنڈے سے کھیلتے ہوئے بولے، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ انہیں یہ علم کیسے ہوا کہ عالی جا کے پاس یہ انمول گھڑی ہے؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ چوری کا کوئی عینی گواہ ہے؟ عینی گواہ تو خود چور ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ چور دو تھے؟ اس لیے کہ صحن میں 4 پاؤں کے نشان نظر آئے۔ تو گویا 4 پاؤں کا مطلب 2 آدمی ہوتے ہیں۔ ویسے گھڑی رکھی کہاں تھی؟ پتلون کی جیب میں۔ پتلون کہاں ہے عالی جا؟ انہوں نے ہمارے پاجامے کو گھورتے ہوئے کہا۔ پتلون بھی چور لے گئے۔ ابھی تو آپ نے کہا تھا کوئی اور چیز چوری نہیں ہوئی، اور اب تفتیش کے دوران آپ اقبال کر رہے ہیں کہ پتلون بھی چوری ہوئی ہے۔ یہ تو سرقہ بالجبر دفعہ 390 کا کیس ہے۔ گویا واردات کے وقت آپ نے پتلون پہن رکھی تھی۔ جی نہیں۔ تو پھر آپ نے اسے کیوں چھپایا؟ کوئی خاص وجہ نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اعانت مجرمانہ ہے۔ جرم کو چھپانا قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ آپ پر زیر دفعہ 109 تعزیرات پاکستان فوجداری مقدمہ چل سکتا ہے۔ میجسٹریٹ اگر بہت نرم بھی ہوا تو بھی 6 مہینے بامشقت ہوگی۔ منشی جی ذرا ادھر آئیے گا۔ حاضر ہوا عالی جا۔ منشی جی نے پان کی پیک حوالات کے جنگلے کے اندر تھوکتے ہوئے کہا۔ اچھا تو گھڑی کی رسید لائے ہیں عالی جا؟ میں رپٹ لکھوانے آیا ہوں، بیچنے نہیں آیا، ہم نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ کو معلوم ہے آپ اس وقت کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ آپ نے جب یہ گھڑی مبلغ 5,000 میں خرید فرمائی تو اس کی رسید تو لی ہوگی، رسید کہاں ہے؟ رسید نہیں ہے۔ منشی جی یہ تو گویا پھڈا ہی کچھ اور ہے، جلدی آئیے۔ حاضر ہوا عالی جا۔ ہم نے وہیں سے فون پر دہائی دے کر ایک دوست سے جو سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے سفارش کروائی، تب کہیں جا کر ہم پر تفتیش کا باب بند ہوا اور گھر جانے کی اجازت ملی۔ 2.5 گھنٹے تاخیر سے بینک پہنچے۔ کچھ دیر بعد اینڈرسن ادھر سے گزرا تو ہمیں اچکن اور پاجامے میں ملبوس دیکھ کر کہنے لگا، بالکل جپسی لگ رہے ہو، یوں بھی گھڑی کی اسٹوریج کے لیے تمہیں ایک نہ ایک دن کینگرو کی سی تھیلی آگے لٹکانی پڑے گی۔ ایسے فکرے وہ اکثر چست کرتا رہتا تھا۔ خدا جانے ہمیں جلانے کو انجان بن رہا تھا یا سچ مچ ناواقف حال تھا۔ ایک دن سوکھا سا منہ بنا کر پوچھنے لگا، مجھے ادھر رہتے بستے 30-35 برس ہو گئے،
مگر آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ملازمت کی ہر درخواست پر ایک ہی ریفرنس نمبر کیوں ڈالا جاتا ہے۔ سوال ہماری سمجھ میں نہ آیا تو 2 تازہ درخواستیں آگے بڑھا دیں جن کی پیشانی پر 786 لکھا ہوا تھا۔ ایسے شگفتہ لمحے کم ہی آتے تھے کیونکہ وہ دائمی طیش میں رہتا تھا۔ اس کا غصہ بالکل خالص ہوتا تھا، یعنی بلا وجہ۔ فون پر بولتا تو تار جل اٹھتے، ہر لفظ کی تیوری پر بل، ہر فکرے کی آستین چڑھی ہوئی۔ غبن اگر ڈھاکہ میں ہوا ہے تو ڈانٹ کراچی کے کیشیئر کو پڑ رہی ہے۔ چائے کے کپ میں خودکشی اگر کسی مکھی نے کر لی ہے تو باسپورس انسپیکٹر آف برانچز سے ہو رہی ہے۔ بقول مرزا ہر شخص کی بے عزتی خراب کرتا تھا۔ لوگ رجس پڑھتے ہوئے جاتے اور حجب کرتے ہوئے لوٹتے۔ بشیر احمد تو اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے لیبریم کی گولی کھا لیتے تھے۔ کہتے تھے لمحہ توہین و تذلیل سے 5 منٹ پہلے ایک گولی کھا لی جائے تو طبیعت پر ڈانٹ پھٹکار کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ ذرا دیر بعد کمرے سے بے آبرو ہو کر نکلتے تو 2 گولیاں اور کھاتے۔ ملازمت پیشہ آدمی اور کر بھی کیا سکتا ہے، جہاں بھی ہو غریب کی یہی درگت بنتی ہے۔ پنجابی میں مثل ہے کہ کاشتکار کی 21 پتیں ہوتی ہیں، ایک آدھ چپراسی کی نظر، 2-3 سرشتہ دار کی بھیٹ، کچھ گرد اور قانون گو کے صدقے، اور جو الگ باندھ کے رکھیں وہ پٹواری پہ نثار، پھر بھی 2-4 بجا کر لے ہی جاتا ہے۔ وائٹ کالر ملازمین کا حشر بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوتا۔ اس سب کے باوجود وہ سب کے لیے فادر فگر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی ڈانٹ میں بھی ایک ادائی دل نوازی ضرور تھی۔ فہمائش کرنے کے کچھ دیر بعد ماتوب کو دوبارہ کسی بہانے سے بلاتا اور بلا وجہ نرمی اور شفقت سے پیش آتا۔ یہ دلاسا غالباً اس لیے کہ آئندہ ڈانٹ کے لیے اس کی طبیعت میں تازہ سہار پیدا ہو جائے۔ جن ملزموں کو موت کی سزا دی جاتی ہے جیل والے ان کی بڑی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، کہیں زہر نہ کھا لیں، بلیڈ سے شہرگ نہ کاٹ لیں، دیوار سے سر نہ پھوڑ لیں، نیکر سے پھانسی کا پھندا نہ بنا لیں۔ چھینک بھی آ جائے تو ترنت ڈاکٹر کو بلوا لیا جاتا ہے، غرض یہ کہ ان کی جان کی پوری حفاظت کی جاتی ہے تاکہ پھانسی دی جا سکے۔ سو دفتر میں ہم لوگوں کا حال بھی یہی تھا۔ اس کی زبان کی دھار سے زخمی ہوئے لوگ اپنے جگر لخت لخت کو جمع کرتے اور پلکوں سے رزق کے ریزے چنتے رہتے۔ پھر جی چھوٹ جاتا اور آس ٹوٹ جاتی تو پھر کسی کا حرف تسلی گرتوں کو تھام لیتا اور یہی ازلی چکر چلتا رہتا۔ وہ ڈسپلن کا بہت لحاظ رکھتا تھا، ٹھیک 8:45 بجے دفتر آ جاتا۔ دنیا جانتی تھی کہ الکوہلک ہے، لیکن دفتر میں شراب نہیں پیتا تھا، گھر سے پی کر آتا تھا۔ عام طور سے دھاری دار ٹائی لگا کر آتا تھا، لیکن اگر کسی سینئر افسر یا مینیجر کو ڈانٹنا ہوتا تو لنچ کے بعد سیاہ بو لگا کر آتا۔ بعض افسر ایسی ہی سادہ اور باوقار تقریب میں ڈسمس ہو بھی چکے تھے، اور جن کو ڈسمس نہ کرتا گوشمالی کے بعد یہ ضرور کہتا، میں نے تمہاری نااہلی کا اندراج اپنی خفیہ ڈائری میں کر لیا ہے۔ اس ڈائری کی گہری عنابی جلد بقول اس کے سور کے چمڑے کی تھی۔ اس کا کہنا تھا یہ خونخوار سور میں نے اپنے نیزے سے اسکاٹ لینڈ کی ترائی میں مارا تھا۔ جن جن لوگوں کے کرتوت اس ڈائری میں محفوظ کیے جا چکے تھے، ان کی دلی خواہش تھی کہ اپنی عادات قبیحہ اور افعال شبینہ کی روداد اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن سور کی جلد کو کون ہاتھ لگائے؟ چپراسی بھی میز صاف کرتے وقت جھاڑن اس پلیت شے کو لگنے نہیں دیتا تھا۔ مرزا عبدالودود بیگ نے اس ڈائری کے بارے میں سنا تو کہنے لگے، سود، شراب اور جوئے کی ہار جیت کا حساب رکھنے کے لیے اس جانور کے چمڑے کی جلد والی ڈائری سے بہتر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک سوہانی سلونی صبح کا ذکر ہے، ہم کاؤنٹر پر چیک وصول کر کے اس کے بدلے ٹوکن دینے کا کام سیکھ رہے تھے کہ مقامی ہوٹل میں رقص کرنے والی ایک کیبرے ڈانسر نے ایک کروڑپتی صنعت کار کا بے رر چیک بھنانے کو دے دیا۔ اس زمانے میں خواتین بینکوں میں خال خال نظر آتی تھیں۔ بقول قاضی عبدالقدوس عورتوں کا قحط الرجال تھا۔ کبھی کوئی عورت کار چلاتی یا سگریٹ پیتی نظر آ جاتی تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے یوں دیکھتے جیسے دمدار ستارہ نکل آیا ہو جس کا منہ ان کی طرف ہو اور دم شوہر کی طرف ہو۔ چیک کے جملہ اندراجات کی جانچ پڑتال کے علاوہ ہمارے سپرد یہ کام بھی تھا کہ دستخطوں کا موازنہ نمونے کے دستخط سے کر کے تصدیق کریں کہ دستخط جعلی تو نہیں۔ ہم یہ دوہرے تہرے فرائض کس طرح انجام دے رہے تھے اس کا اندازہ قارئین کو آگے چل کر ہو جائے گا۔ یہاں اتنا اشارہ کافی ہے کہ موصوف حسب عادت دبے پاؤں آئے اور ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر نہ جانے کتنی دیر ہمارے عالم محویت کا نظارہ کرتے رہے۔ ان کی عادت تھی کبھی کبھی سرپرائز چیکنگ کو آ نکلتے تھے، کئی دفعہ ہمیں چپ چاپ آ کر دیکھ چکے تھے اور ہر دفعہ ناقابل اعتراض حالت میں پایا تھا۔ اس دفعہ اہم اہم کر کے کھنکارے تو ہم نے جھٹ چیک کو گھورنا شروع کر دیا۔
فرمایا اس چیک کی ادائیگی سے جانبر ہونے کے بعد جنرل مینیجر سے ملو۔ موصوف ایسے موقعوں پر اپنی جانب صیغہ غائب میں اشارہ فرماتے تھے۔ ہم عرق خجالت میں غرق پیش ہوئے تو کمال شفقت سے فرمایا تم دوسری قسم کے فگر پر نظروں سے ٹک مارک لگا رہے تھے۔ ہم ایسے انجان بن گئے گویا ہم بہو بیٹیاں یہ کیا جانیں۔ وضاحت فرمائی تم چیک کے دستخط کو اس کے چہرے کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے۔ ینگ مین، ایسی عورتوں کے چہرے جعلی ہوتے ہیں۔ اس نصیحت کے بعد تنبیہ کرتے ہوئے بولا میں مل کے اسٹاک کی چیکنگ ابھی کروا رہا ہوں، نیز اس غیر پیشہ ورانہ لغزش کی رپورٹ اپنی ڈائری میں قلم بند بھی کر رہا ہوں۔